آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے منکر نکیر ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ آپ ہمارا بیک گراؤنڈ دیکھ رہے ہوں گے، بیک ڈراپ دیکھ رہے ہوں گے، ہمارا یہ یوزول سیٹ نہیں ہے، سچویشن ان یوزول ہے کیونکہ ہم کراچی میں نہیں ہیں، ہم اسلام آباد کے ایوان وزیر اعظم میں ہیں اور نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے ساتھ تھوڑی بہت گپ شپ کرنے آئے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔ میں آپ کے بارے میں ظاہر ہے آپ سے پہلی ملاقات تو نہیں ہے، کئی سال سے میں آپ کے بارے میں تھوڑا بائسڈ ہوں۔ وہ اس لیے کہ ایک تو مجھے لگتا ہے آپ سے بات کرتے ہوئے جیسے کوئی میرا نیکسٹ ڈور ہمسایہ ہے اور اسی طرح سے ایک فیلنگز آتی ہیں آپ کو دیکھ کے۔ دوسرے یہ کہ آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے، جو ویسے تو چاروں صوبے دل کے قریب ہیں لیکن بلوچستان زیادہ قریب ہے۔ تیسرے یہ ہے کہ آپ کا جو پس منظر ہے وہ ایک سیلف میڈ مڈل کلاس طبقے سے ہے، اور چوتھا جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہماری برادری سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے صحافت کی ہے، تو اس لیے میں اگر تھوڑی سی جانبداری برتوں تو مجھے معاف کیجیے گا۔ اچھا، آپ میں سوچتا رہا، بلکہ ہم تینوں سوچتے رہے کہ یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی غیر معمولی خوبی ضرور ہوگی، اس لیے کہ بچپن سے مجھے بھی بہت شوق تھا وزیر اعظم بننے کا، لیکن ہزاروں خواہش ہیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ تو آپ میں ایسی کوئی نہ کوئی غیر معمولی خوبی ضرور ہوگی کہ شہباز شریف صاحب اور میرے پیارے لیڈر آف دی اپوزیشن راجہ ریاض صاحب آپ پر اچانک متفق ہو گئے، حالانکہ ابتدائی فہرست میں کسی کے بھی آپ کا دور دور تک کوئی نام بھی نہیں تھا، اور جو میڈیا کے پنڈت ہیں انہوں نے بھی آپ کا نام نہیں لیا تھا۔ کچھ حاسد یہ کہتے ہیں، کچھ حاسد کہ عین وقت پر کسی ایسے تیسرے نے شہباز شریف اور راجہ ریاض کو آپ کا نام تجویز کیا، جس پہ دونوں جھٹپٹ راضی ہو گئے۔ اچھا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں، بلکہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا چمتکار یا انڈرسٹینڈنگ تھی جس کے سبب انوار الحق کاکڑ آؤٹ آف نو ویئر ریس میں کودے اور سب سے آگے نکل گئے۔ بہت شکریہ وسعت صاحب۔ سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں، آپ کے باعث کا ممنون ہوں کہ آپ میرے لیے باعث ہیں، اور پازیٹیو باعث جو ہے اور ڈسکرمنیشن اس کو جو ہے ویسے بھی انکریج کرنا چاہیے۔ میں بہرحال آپ کو نیکسٹ ڈور نیبر نہیں بلکہ ایک ہی گھر کے دوسرے کمرے کا فرد سمجھتا ہوں۔ مجھے تو بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ ہم صرف کمروں کی ہماری تبدیلی ہے، بنیادی طور پر ہم ایک ہی اپروچ کے تحت اس گھر کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، میں شہباز صاحب یا جو راجہ ریاض صاحب ہیں ان کی ترجمانی یا ان کے فیصلوں کی وضاحت کرنے کے لائق تو اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب شہباز شریف صاحب خود وزیر اعظم بنے تھے تو انہوں نے سلیم صافی صاحب کے ساتھ ایک انٹرویو کیا تھا، اور اس انٹرویو میں بھی انہوں نے میرا اور جام کمال کا ذکر کوئی لگ بھگ 1.5 سال پہلے کیا تھا۔ تو 1.5 سال پہلے اگر ایک مخصوص رائے کے تحت وہ مثبت یا منفی اس کو چیک کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی شخص سوچ رہا تھا اور پبلکلی اس کی ایگزیبیشن بھی کر رہا تھا تو یہ ریفلیکشن ہو سکتی ہے کہ اگر وہ سوچ رہے ہوں کہ یہ کانسٹیٹیوشنل کنٹینیوٹی کی جو یہ آرڈر ہے اس میں اگر کسی چھوٹے صوبے سے کسی فرد کو کنسیڈر کرنا چاہیے تو شاید ان کے ذہن میں میرا نام کافی عرصے سے موجود ہو، لیکن لسٹ میں نہیں تھا جو اپیرنٹلی میڈیا پہ آئی۔ دیکھیں، وہ لسٹ نہ تو مجھے پتا ہے کہ کوئی ایگزسٹ کرتی تھی، نہ مجھے یہ پتا ہے کہ یہ کوئی فارمل لسٹ تھی۔
ہاں میڈیا پنڈتس پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہے بہت ساری چیزوں پہ ان کی پریڈکشنز ہوتی ہیں، پروجیکشنز ہوتی ہیں، کچھ درست ہوتی ہیں کچھ درست نہیں ہوتی ہیں۔ میں نے ویسے اس میں کوئی خاص دلچسپی لی نہیں تھی۔ مجھے بہرحال ایک ہفتے 10 دن قبل اس فیصلے کے اس طرح کا پیغام آیا تھا کہ آپ ذہنی طور پر تیار رہیں، اگر ہم آپ کو اس منصب کے لیے کنسیڈر کریں تو آپ کا کنسنٹ ہوگا۔ تو ظاہر ہے میں نے اس کو مثبت انداز میں جواب دیا تھا۔ یہ سلیم صافی صاحب ساتھ بھی ابھی آپ کا انٹرویو ہوا تھا تو یہی سوال پہ تھا، کم و بیش یہی جواب ملا تھا۔ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ آن ٹیکنگ آفس آپ اسی وقت سے سوچ رہے تھے کہ میری ایگزٹ اسٹریٹجی کیا ہوگی، آپ نے اسی انٹرویو میں ذکر کیا تھا۔ اور یہ بھی جہاں تک الیکشنز کا بھی آپ کے موقف میں خیال کافی کلیئر ہے کہ ای سی بی ڈیسائیڈ کرے گا، اور اگر ایپیکس کورٹ کی طرف جائے گا تو اس کے جو بھی فیصلہ ہے وہ آپ کو قابل قبول ہوگا، ظاہر ہے جیسے ہونا چاہیے۔ اگر ہائپوتھیٹکلی سرکمسٹانسز چینج ہوتے ہیں اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ جی انٹرم پرائم منسٹرشپ کو ایکسٹینڈ کیا جائے، تو اس سچویشن میں آپ کا کیا رسپانس ہو؟ دیکھیے یہ اسپیکولیٹو سیناریو ہے، اور اسپیکولیٹو سیناریو کے لیے اسپیکولیٹو آنسرز تو ہو سکتے ہیں، ڈیفینیٹو آنسرز نہیں ہو سکتے۔ پہلے تو میری اسپیکولیشن یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، اور جب میری اسپیکولیشن یہ ہے کیونکہ میری اسیسمنٹ جو لیگل ارینجمنٹ ہے ویزاوی دس ایشو، مجھے یہ لگتا ہے کہ ود ان few months could be translated as 3, 3.5, 4, that needs to be seen. لیکن یہ کنکلوڈ ہو جائے گا، ہم اپنے الیکٹورل پروسیس کی طرف جائیں گے، اور اس میں ہماری جو ایگزٹ اسٹریٹجی میری اور میری کیبنٹ کی ہے، ہم اس پہ غور اسی انداز میں کر رہے ہیں کہ اتنے شارٹ سٹنٹ میں ہم کون سے امپورٹنٹ پالیسی ایشوز ہیں جن کو ہم پرائرٹائز کر کے ایک فاؤنڈیشن لے کر سکے فار اینی فیوچر گورنمنٹ، کہ وہ ان کو بنیاد بنا کے جو ہمارے گوناگوں اکنامک ووز ہیں، مسائل ہیں، اور کچھ انٹرنل ڈائسنٹ پہ بھی لانگ ٹرم پالیسیز فارمولیشن میں وہ چلے جائیں، اور ایک ڈویڈنڈ ایز اے سوسائٹی اور ایز اے اسٹیٹ ہمیں مل سکے۔ تو آپ کا خیال ہے کہ 4 مہینے میں انشاءاللہ الیکشنز ہو سکتی ہیں بائی دس اسٹینڈرڈ؟ میں پر امید نہیں، مجھے بالکل میں آئی ایم سرٹن اباؤٹ اٹ۔ گریٹ، ایکسلنٹ۔ اچھا، فوری طور پہ جو مسئلہ اگلے 2-3 دن میں درپیش ہونے والا ہے، وہ پریزیڈنٹ کی جو مدت ہے وہ ختم ہو رہی ہے، صدر پاکستان کی۔ تو اب الیکٹورل کالج تو ہے نہیں جو کہ نئے صدر کا انتخاب کر سکے، اور آئین میں اس کی کیا گنجائش ہے؟ کیا یہ ان کی مدت ایکسٹینڈ ہوگی کیونکہ ان کی جگہ کوئی اور آئے گا؟ کیا دیکھیے جو میری انڈرسٹینڈنگ لا کی ہے، اینڈ آئی ایم اسٹل اوپن ٹو اینی انٹرپریٹیشن ادروائز، کہ صدر کا منصب جو ہے وہ اس وقت تک جاری و ساری رہے گا جب تک ان کا متبادل منتخب نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورتحال میں وہ اگر رضاکارانہ طور پر جاتے ہیں تو تب تو وہ ویکیوم کریٹ ہوتا ہے، اور اگر وہ رضاکارانہ طور پہ نہیں جاتے ہیں تو ان کی کنٹینویشن کو ہی قانونی اور لیگل ارینجمنٹ سمجھا جائے گا۔ ویکیوم کیسے فل ہوگا جسٹ ان کیس اگر وہ رضامند نہیں ہو؟ اگر وہ رضاکارانہ طور پہ جائیں گے تو ظاہر آئین نے اور اس کا آنسر دیا ہوا ہے، پھر چیئرمین سینٹ جو ہے وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ کے طور پہ اپنا کردار ادا کریں گے جب تک نیا الیکٹورل کالج وجود میں آئے گا، اور وہ پھر نئے صدر کا انتخاب کا عمل اچھا، لے کر آئے ایک گا۔ بہت برننگ ایشو ہے وہ ہے معیشت کا، رائٹ؟ آئی مین آئی تھنک اٹس ایوری باڈیز ٹاپ پرائیورٹی، یا ہونی چاہیے کم از کم۔ اور اس کے اندر آج کل جو عوام جو اس چیز سے زیادہ ستائی ہوئی ہے وہ ہے بجلی کا بل۔ آپ کو پتا ہے، آپ نے کافی اس کے اوپر پریس ٹاکس بھی ہوئی ہیں۔ حال میں آپ نے کہا تھا کہ کوئی آؤٹ آف دا باکس اس پہ سولوشن پہ کام کرنا چاہیے، لیکن ہم تو بالکل باکس کے اندر بند ہیں نا، ایک طرح سے کفن کے اندر بند ہے، ہمارے پاس روم آف مینیور نہیں ہے، ہمارے پاس فلیکسیبلٹی نہیں ہے۔ کیا آؤٹ آف دا باکس سولوشن ہو سکتی ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ امیجیٹ آنے والے ماہ میں کیا ہم الیکٹریسٹی بل میں کو بہت
انقلابی انداز میں تبدیلی لا سکیں گے. شاید انقلابی انداز میں تو نہ لا سکیں, لیکن آہستہ آہستہ بتدریج اس کو مینج اور کنٹرول کرنے کی طرف ہم لے کے آ رہے ہیں. مڈ ٹرم میں ہماری جتنی آئی پی پیز ہیں ان کے ساتھ جو ہمارے کیپیسٹی چارجز کے ایشوز ہیں, ایک جو امپورٹ ہم کر رہے ہیں فیوسل آئل کو, اس کی آلٹریشن کا بھی سجیشن ہے کہ چند ایسے پلانٹس جو کہ امپورٹ آئل پہ چل رہے ہیں, اگر ہم ان کی اسپیسیفیکیشن میں تبدیلی آئے اور وہ لوکل کول کنزمپشن کی طرف چلے جائیں تو اس سے بھی ہمارے امپورٹ بل پہ بہت بڑا فرق آئے گا. اتنی جلدی سوئچ اوور ہو سکتا ہے؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ مڈ ٹرم سولوشنز ہیں, اور ان کی طرف سولوشن کوئی نہیں. دیکھیے فوری سولوشن تو وقت تو درکار ہے. اچھا اس میں جو ہے مثلا ہمارے ہاں ایک عادت یہ ہے کہ جو کنواں ہے اس میں سے ہم 40 ڈول نکال لیتے ہیں لیکن کتا نہیں نکالتے, تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کنواں پاک نہیں ہوتا. مثلا بجلی کے سیکٹر میں بھی کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ایسا نہیں کہ چند ہزار لوگوں کی فری بجلی کو آپ ختم کرتے ہیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. بنیادی مسئلہ یہ ہے انفراسٹرکچر کا. لطیفہ یہ ہے کہ 41,000 میگا واٹ کی ہمارے پاس گنجائش ہے پروڈکشن کی, ہماری ٹوٹل ضرورت ہے 28,000 میگا واٹ. اس کا مطلب ہے کہ باقی جو 13,000 میگا واٹ ہے اس کے پیسے بھی ریاست کو دینے پڑ رہے ہیں. ایک تو یہ پتہ نہیں کس سغرات نے یا بخرات نے یہ پالیسی بنائی. دوسرا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ہے لائن لاسز کا. مطلب پچھلے مالی سال میں 580 ارب روپے کے لائن لاسز ہوئے ہیں. تیسرا مسئلہ ہے چوری کا. 320 ارب روپے کی چوری ہر سال ہو رہی ہے. تو یہ جو بڑے بڑے ہاتھی ہیں یہ تو قابو میں نہیں آ رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم پروڈکشن بڑھائیں بھی بجلی کی تو ہماری لائنیں اس قابل نہیں ہے کہ وہ لوڈ اٹھا سکیں. تو یہ تو ایک مستقل بحران ہے جس کا مرہم پٹی سے تو کوئی حل نہیں نکل سکتا ہے. تو اسٹیٹ اگر آپ بتا سکیں, اس لیے کہ تسلیاں تو پچھلی حکومتیں بھی دیتی آئی ہیں, آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہو جائے گا, یہ ہے وہ ہے. اسٹیٹ بھلے تلخی بات ہو لیکن بتا دیں کہ یہ قابو سے باہر ہے جب تک کہ ڈراسٹک اسٹرکچرل چینجز نہیں آتی سیکٹر. دیکھیں ڈراسٹک اسٹرکچرل چینجز کی طرف ہم آلریڈی انیشیٹ کر چکے ہیں. یہ جتنے مسائل کا آپ نے تذکرہ کیا ہے, ابھی تک اوٹ ٹیکنگ کے بعد سب سے زیادہ میٹنگز جو ہیں ہماری پاور سیکٹر میں ہوئے. اس میں 6 سے 7% جس کو لینڈ لاس کہتے ہیں وہ اولڈ ٹرانسمیشن اسٹرکچر کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس سے زاہد جتنوں کو لینڈ لاس کا نام دیا جا رہا ہے پرائمریلی وہ تھیفٹ ہے, وہ لینڈ لاس نہیں ہے, جو اراؤنڈ 300-350 بلین روپیز کے قریب آتا ہے. کیوں انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے ان ٹرانسمیشن لائنز میں؟ کیونکہ اسٹیٹ اونڈ یہ ڈسکوز ہیں اور وہ تمام سلوشن ان کا جو ابھی تک سمجھ میں ہمیں آ رہا ہے, ہم ان کی پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. جو ہی پرائیویٹائزیشن کا پروسیس ہوگا یہ جتنے کنڈے ڈالنے کا عمل ہے وہ اس لیے انڈو ہو جائے گا کہ انویسٹمنٹ آ جائے گی, نئی ٹیکنالوجی میں وہاں انویسٹ ہوگی, جو کیبلز ہیں وہ امپروو ہو جائیں گے. ٹرانسمیشن کی پرائیویٹائزیشن تمام ڈسکوز کو ہم پرائیویٹائز کرنے کی طرف جا رہے ہیں. یہ اور یہ پروسیس ہمارا جو ڈیلیوریبل ہم نے ٹارگٹس ڈفرینٹ منسٹریز کو دیا ہے پاور سیکٹر میں, یہ ہم آلریڈی انیشیٹ کر چکے ہیں. میں ٹائم لائن نہیں دینا چاہتا ہوں لیکن بہت جلد 1 یا 2 ڈسکوز جو ہیں وہ جو ہی پرائیویٹائز ہوں گے, اٹ ول بی اے گڈ نیوز فار دا ریسٹ آف پاکستان. اور باقی جتنے بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ دے ہیو ٹو فالو دیٹ ماڈل. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے ساتھ ہماری خصوصی نشست جاری ہے. ایک بریک لیتے ہیں پھر اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک. ہم موجود ہیں اسلام آباد میں پرائم منسٹر ہاؤس میں. انوار الحق کاکڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے ساتھ اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں. آپ نے ذکر کیا نجکاری کا, پرائیویٹائزیشن کا, اور آپ نے کہا تھا کہ شاید 1-2 آپ
کے دوران ہی, آپ کے گورنمنٹ کے دوران ہی یہ ہو جائے, تو آپ یہی ڈسکوز کی بات کر رہے تھے یا ڈسکوز کی بھی اور کچھ اور آرگنائزیشنز بھی ہیں؟ ہمیں کچھ ہنٹ دے سکتے ہیں کون سی آرگنائزیشن؟ میں ایک تو مارکیٹ کے سینٹیمنٹ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا, اس لیے میں اوائڈ کر رہا ہوں, لیکن بڑی امپورٹنٹ اسٹیٹ اونڈ اینٹیز ہیں جو کہ پرائیویٹائزیشن کے پروسیس میں within the tenure of this government, within the tenure of our government, اور یہ ہم نے آلریڈی ان کو ٹارگیٹ کر دیا ہے. آئی ہوپ بائی دا اینڈ آف نومبر ارلی ڈسمبر ہم ایک یا دو ایریاز کو ریئلائز کر لیں گے. ایک اور پاورفل مافیا مسئلہ یہ نا کہ ایک کے بعد ایک چیز سامنے آ رہی ہے. اب چینی کو لے لیں, 175 سے لے کے 220-230 تک مختلف پاکستان کے علاقوں میں بک رہی ہے. اچھا, دس از ون آف دا موسٹ پاورفل مافیاز جو چینی کی ہے. اس سے آج تک کوئی حکومت ٹکر نہیں لے سکی, چاہے وہ منتخب حکومت ہو غیر منتخب حکومت ہو. تو یہ مسئلہ بھی اس کے لیے کیا ہوگا؟ دیکھیں, ایک تو اس پہ ابھی تک جو ہماری انڈرسٹینڈنگ بنی ہے, میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو بہت بڑی زیادتی ہم نے پچھلے 2-3 دہائیوں میں کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ہم نے شوگر کین کے کراپ کو وداؤٹ اسٹیمیٹنگ کہ واٹر پرائسنگ ہماری کیا ہو اور واٹر کی جو انویسٹمنٹ ہے ایز اے کموڈٹی اور وہ کراپ کا جو آؤٹ پٹ ہمیں آ رہا ہے اس کی اکنامک سینس ہم نے ڈیولپ ہی نہیں کی, اور کاٹن کو ریپلیس کر دیا جو کہ ڈائریکٹلی ویلیو ایڈیشن میں ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری سے ریلیٹڈ تھا. سبسیڈائز کرتے کرتے فار دا کارٹلز اینڈ سم آف دا پولیٹیکل ایلیٹ آلسو, اور ان کا ایک بہت بڑا فائنینشیل اسٹیک اس میں. ریورس کیسے کریں گے یہ تو دیکھیے, ریورس ایک تو پہلے تو ڈائگنوسس کریکٹ ہونا چاہیے, اس کے بعد ہم ریورسل کی طرف سب کو معلوم ہے. پرائسنگ کے لیے ہم نے تمام صوبائی حکومتوں کو کہہ دیا ہے کہ جو پرائس کنٹرول کمیٹی تھی وہ تو ڈسٹرکٹ وائز اس کو ایک تو انشور کرے. دوسرا, میں نے فیڈرل ایجنسیز کو آلریڈی انسٹرکٹ کر دیا ہے کہ یہ جو ہورڈنگ کی جہاں جہاں پہ کچھ نشاندہی آئی ہے اس کو کلیمپ ڈاؤن کریں, اور کلیمپ ڈاؤن کے ساتھ اس میں ایک ہمیں چیلنج یہ آ رہا ہے کہ مختلف ملز میں یہ اپنا سٹاک رکھتے ہیں اور یہ اس کو. سر ایگزیکٹلی ہر پرائم منسٹر میں بچپن سے سن رہا ہوں یہی ویکیبلری استعمال کر رہا ہے, لیکن ہوتا کچھ نہیں. ہم آپ کو یہ صرف یقین دلاتے ہیں کہ جو ہی اس ہورڈنگ پہ اور اس کے ساتھ اسمگلڈ ایکٹیویٹی ہے, ہم نے سارا ایک انٹیگریٹڈ اپروچ کے تحت اپنی انفورسمنٹ کی پالیسی کو سامنے لے کے آ رہے ہیں. جو ہی اس پہ امپلیمنٹیشن ہوگی تو میں آپ کو ضرور واٹس ایپ کر دوں گا. انور کاکڑ صاحب, یہ جو سوالات آپ سے ہو رہے ہیں چاہے وہ شوگر کے ہوں, بجلی کے ہوں, دوسرے ہوں, مجھے یہ تاثر مل رہا ہے کہ یو آر سیٹنگ یور سیلف اپ فار سم تھنگ وچ از ناٹ ان یور مینڈیٹ. مطلب آپ ایک نامینیٹڈ پرائم منسٹر ہیں, عارضی گورنمنٹ ہے. یہ جو ہمارے ڈیپ روٹڈ اسٹرکچرل مسائل ہیں جو دہائیوں میں حل نہیں ہوئے, جب آپ سے یہ ایکسپیکٹیشن اگر لوگوں کی بن رہی ہے کہ جیسے کہ آپ اگلے 3-4 مہینے میں اس کو حل کریں گے, تو یہ ایک انریلسٹک سی بات ہے. اور وہ ایکسپیکٹیشن ایکچولی عموماً عبوری جو گورنمنٹس آتی ہیں ان سے نہیں ہوتی. آپ سے اس لیے شاید بن رہی ہے کہ آپ ایک تو زیادہ ایکٹیو ہیں, ہائی پروفائل بھی ہیں, ایکسیسیبل بھی ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں بھی دعوت دی ہے. اٹس آلویز اے پلیجر ٹو ٹاک ٹو یو. لیکن ڈونٹ یو تھنک کہ یو آر سیٹنگ یور سیلف اپ کہ آپ سے پھر وہ سوالات ہو رہے ہیں جو الیکٹڈ پرائم منسٹر سے ہونے چاہیے, جن کے پاس 5 سال ہوتے ہیں, جن کے پاس مینڈیٹ ہوتا ہے, جن کے پاس پارلیمنٹری فورس ہوتی ہے. یو ہیو نن آف دیٹ. تو شوڈ یو بی انوالونگ یور سیلف ان دیز ایشوز؟ اچھا, آپ نے بڑا پرٹیننٹ کوشچن ریز کیا ہے. دیکھیے, ہمیں جو چیلنج اس وقت ہے وہ سردست ہے ہی یہی کہ ہم نے ایک بیلنس اسٹرائک کرنا ہے کہ اپنے لمیٹڈ اسٹنٹ کو ہم کیسے شوکیس کرتے ہیں, اس کے ایجنڈا کو کیسے سیٹ کرتے ہیں, اور ایک جو نارمل یا ٹریڈیشنل کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس سے نسبتاً تھوڑا سا مختلف کیسے دکھائی دیتے ہیں. یہ تمام, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس وقت جو لیجسلیشن پارلیمنٹ جاتے ہوئے کر گئی ہے اس نے ہمیں کچھ ایریاز میں امپاور کیا ہے. تو یہ امپاورمنٹ بھی اس سے پہلے کسی نگران وزیر اعظم کو یا نگران کابینہ کو حاصل نہیں تھی. جب آپ کو وہ اسٹیچوٹری سپورٹ ملی ہے تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کی ٹرانسلیشن ایک تو
پالیسی ریفارم میں آنی چاہیے یا دکھائی دینی چاہیے، اور اگر وہ اس دورانیے میں آپ حاصل نہیں کر پاتے ہیں تو ایٹ لیسٹ فاؤنڈیشنز لے کر دیں. جب فاؤنڈیشنز ہم لے کر دیں گے، مستقبل کی جو بھی حکومت آئے گی ان کو ایٹ لیسٹ ایک بلو پرنٹ مل جائے گا جس سے وہ استفادہ حاصل کر سکیں گے اور اس کو آگے لے کے چلنے کی کوشش کریں گے. پلس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ ایک ایسا موقع آیا ہے ویئر وی شوڈ ایکسرسائز the right choices about the policy. چلیں میں ایک پرائیویٹائزیشن کا ایک آخری فالو اپ سوال ہے. یہ ابھی قانون سازی ہوئی ہے، کیونکہ اتنی قانون سازی ہوئی ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو لوگ سائن بھی کر رہے تھے شاید انہوں نے بھی سارے بل نہیں پڑھے ہوں گے. اس میں یہ پاور ہے کہ فار ایگزامپل اگر الیکشن ہوتے ہیں اور ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آتی ہے وہ ریورس کرتے ہیں. دیکھیں اس میں ہم نے ایک ہولسٹک اپروچ اپنائی ہے، اور جو ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں اس میں یونین ہے، اس میں باقی جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں، آلریڈی ایک ایکسرسائز ہو چکی ہے. سو وی آر ناٹ انوینٹنگ دا ویل. اسٹیل مل کا بتائیں، یہ بھی ایک اور ادارہ ہے جو بالکل رکا ہوا ہے. دیکھیں میں اس طرح اسپیسیفک باڈیز پہ شاید اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کر سکوں، بٹ یہ لارجر ایک جو پرائیویٹائزیشن کا ایجنڈا ہے اس میں وہاں موجود ہے. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے ساتھ ہماری خصوصی نشست جاری ہے. ایک بریک لیتے ہیں پھر اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک. ہم موجود ہیں اسلام آباد میں پرائم منسٹر ہاؤس میں. انوار الحق کاکڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے ساتھ اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں. پچھلے 2-3 ہفتے سے جب سے آپ انفیکٹ آئے ہیں، ایک چیز کانوں کو بڑی بھلی لگ رہی ہے کہ جی بس گھبرانے کی بات نہیں، امداد آنے والی ہے، انویسٹمنٹ آنے والی ہے. آپ فگر دیتے ہیں 25 بلین پلس 25 بلین کا. چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں انہوں نے جو بزنس مین سے زبیر موتی والا وہ کہہ رہے ہیں کہ 75 بلین سے 100 بلین کے درمیان 3 سے 5 سال میں آئے گی. اچھا لگتا ہے یہ قانون کو، لیکن عملی تجربہ یہ بتاتا ہے کہ یہ خوشخبریاں ہم بہت سنتے رہے، عمر بیت گئی ہے. وہ ہے نا کہ تم نے ہمارا دل خوش کیا، ہم نے تمہارا دل خوش کیا، وہ سسٹم ہے. 92 میں کوئی صاحب تھے ہانگ کانگ کے بلینئر تھے، ایم او یو بھی سائن ہو گئے، تھر کول کا پروجیکٹ گورڈن وو ان کو دے دیا گیا. پھر ابھی پچھلے دور حکومت میں جب ولی عہد جو ہیں سعودی عرب کے وہ تشریف لائے تو اس وقت اعلان ہوا کہ کوئی $10 بلین کی انویسٹمنٹ گوادر میں ہوگی ریفائنری کے حوالے سے. اس کے بعد اس کا ذکر نہیں سنا. تو یہ جو ہے نا کہ ہو جائے گا، آ رہا ہے. میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرے جو ہے دوسری تیسری نسل جو ہے یہ سن رہی ہے. گراؤنڈ پہ جو ہے وہ کیا ہے، اس میں ریئلسٹکلی کتنا ایکسپینشن ہو سکتا ہے. مطلب ہمیں کوئی بالکل حاجت نہیں ہے، اچھے اچھے خواب دیکھنا ہر ایک کا حق ہے، لیکن آج کل کی کمپٹیٹو دنیا میں ایک سرمایہ کار جب پہلا سوال یہ اٹھاتا ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے، اکنامک سٹیبلٹی ہے، قوانین ایسے ہیں کہ جو مجھے جو ہیں تحفظ فراہم کر سکے میری سرمایہ کاری کو، تو وائی وہ پاکستان کی طرف آئے گا. وہ بنگلہ دیش جا رہا ہے، وہ انڈیا جا رہا ہے، وہ کسی اور ملک جا رہا ہے. تو یہ جو آپ کو یقین ہے، اتنا یقین ہے کہ آپ قوم کو خوشخبری سنا رہے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے؟ جبکہ گراؤنڈ پہ بظاہر یقین دہانی اور وعدوں کے کچھ بھی نہیں. دیکھیں یہ پاسٹ کا جتنا بھی آپ ریفرنس دے رہے ہیں یہ درست دے رہے ہیں، اور اس فرسٹریشن کی بنیاد پہ ایک فورم کریٹ کیا گیا SIFC کا، ایگزیکٹلی ان کنسرنس کو ایڈریس کرنے کے لیے جن کی وجہ سے ماضی میں یہ انویسٹمنٹ کی ریئلائزیشن نہیں ہو پاتی تھی. بڑے بڑے کمٹمنٹس آ جاتی تھیں، MOUs آ جاتی تھی، پلیجز آ جاتی تھی، لیکن پریکٹیکل ریئلائزیشن نہیں ہوتی تھی. فار ریزن ہارمونائزیشن آف لیگل فریم ورک نہیں ہوتا تھا، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بھی بات کہیں پر آ جاتی تھی، جو بیوروکریسی کا ریڈ ٹیپزم ہے، لوگ
नैब रैब से खौफ खाते हुए कोई फैसला नहीं कर पाते थे, इन तमाम चीज़ों को यकजा करके होलिस्टिकली एक दूसरा फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया और SIFC के फोरम की क्रिएशन की गई, जिसमें मल्टी स्टेक होल्डर जो है वो बैठे हैं। और अब चूंकि टीथियान बेल्ट बलूचिस्तान से उसका गहरा ताल्लुक है, वहाँ पे करंटली रेकोडिक एंड और उसके आसपास के जो एरियाज़ हैं, वहाँ पे मुझे जो ये इन्वेस्टमेंट हम कह रहे हैं, ये मुझे इंतहाई कम नज़र आ रही है। इससे कई गुना, अगर मैं 5 गुना या 10 गुना कह दूं तो मुझे हॉन्ट इन फिगर्स की वजह से किया जाएगा, तो इसलिए कई गुना जो है ना वो ज़्यादा मोहतात अंदाज़ा है। इनको ये इनका आने की उम्मीद इसलिए है कि एक तो एक टेंजिबल और एसेट के तौर पे दुनिया इसको तस्लीम कर चुकी है कि हाँ, यहाँ पे कॉपर, गोल्ड और रेयर अर्थ मटेरियल्स मौजूद है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जिनके पास है वो GCC कंट्रीज़ हैं। टेक्निकल एक्सपर्टीज़ इसमें ऑस्ट्रेलियंस के पास है, चिलियंस के पास है, कनेडियंस के पास है, और वो एज अ जॉइंट वेंचर मॉडल में GCC कंट्रीज़ के साथ अपनी JVs डिज़ाइन कर रहे हैं, और उससे इनडायरेक्टली उनका भी स्टेक इस रीजन में क्रिएट हो रहा है। अच्छा, सॉरी, मैं थोड़ी वजाहत कर लूँ। ये जो अभी आपने बात की है, उससे ये है तासुर कि ये हमारी ख्वाहिश है, हम एक पोटेंशियल दिखा रहे हैं उनको। नहीं, हमारी ख्वाहिश की तरफ से कोई प्लेज नहीं है। नहीं, हमारी ख्वाहिश नहीं है। हमें सऊदीज़ की जानिब से, अमारातीज़ के जानिब से, इसके अलावा मेरे ख्याल में बहरीन भी है, कतर है, इन तमाम ने स्पेसिफिक एरियाज में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और बलूचिस्तान के साथ ज्वाइंट वेंचर्स के लिए प्रपोजल सेंड किए हैं। उस पर ड्यू डिलीजेंस चल रही है, और SIFC के प्लेटफॉर्म से मिड नवंबर दिसंबर तक ये दे वुड बी इंक्ड एज लीगल एग्रीमेंट्स। Okay, so you are saying these are tangible? Yes, these are all tangibles. अच्छा, दो चीजें जो हैं, एक तो ये कि कॉर्पोरेट फार्मिंग, उसमें इंटरेस्टेड है शायद ये लोग, एक मिनरल्स में इंटरेस्टेड हैं, और IT में भी इंटरेस्टेड। जो एक्सपीरियंस है, मसलन देयर इज नो फ्री लंच। आपको वो फर्ज करें कि $50 अरब देंगे, तो बदले में आप भी तो उन्हें कुछ देंगे। वो जो शराइत होती हैं, वो होता है ग्रे एरिया, जो आम आदमी के हवाले से आम आदमी इसमें ओझल रहता है, और अचानक से पता चलता है ओहो, इन शराइत पे ये काम हो गया, काम उतर गया। अफ्रीका की मिसालें, कई ममालिक की मिसालें आपके सामने हैं, एशियन कंट्रीज वगैरह की मिसालें आपके सामने हैं। ये जो फैसले होते हैं हमारी किस्मतों के, हमें आखिर में पता चलता है कि यार ये तो शरायत हुआ है, तो इसका क्या करें, ये तो हमें पता ही नहीं चलता है आखिर तक कि मैं किस भाव बिक गया। अच्छा, उसमें मैं अर्ज करूं कि आपको अपने भाव का पता लग जाएगा अगर आप SIFC की वेबसाइट जाके चेक करें। उसमें जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है, उसमें इन तमाम खदशात को इनकॉर्पोरेट किया गया है टू एड्रेस दैम। कैसे? जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, जो इंटरनेशनल ऑडिटर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, उनकी एक्सपर्ट ओपिनियंस को जब भी ये एग्रीमेंट्स निगोशिएट होंगी, वो उनको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, और उस इनपुट के साथ जो कि बेस्ट कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस हैं, उन्हीं के तहत निगोशिएट किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इन कंसर्न्स को किसी ने सोचा नहीं है या वो इसका हिस्सा नहीं है। तो उस वेबसाइट पर ये जो एग्रीमेंट्स हैं, ये एग्रीमेंट्स वहां पर, एक तो ये एग्रीमेंट्स और उस एग्रीमेंट का जो ड्यू प्रोसेस है, उसमें जो कंपोनेंट शामिल हैं, उसके मुतालिक भी तमाम डाटा और इंफॉर्मेशन अवेलेबल। एक चीज, सॉरी, अब ये बार बार एक चीज होती है क्योंकि हम सब दूध के जले हुए हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे याद है, अच्छी तरह से याद है कि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा का दौर था, तो आगाज यहाँ से ही हुआ था कि बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें हुई और वही बातें हुई कि वहां SIFC नहीं, लेकिन वन विंडो ऑपरेशन, और वन विंडो ऑपरेशन भी गेम चेंजर की तरह हम दहाइयों से ही सुनते आ रहे हैं। दिस टाइम यू थिंक इट विल बी डिफरेंट, दिस टाइम इट विल वर्क?
میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ڈفرینٹ ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیں جو انڈیویجولز ہوتے ہیں ہمیشہ انسٹیٹیوشنز کیا ہوتے ہیں وہ ایملگمیشن آف انڈیویجولز ہوتے ہیں. انڈیویجول ٹریٹس ڈپینڈ کرتے ہیں, انڈیویجول کیریکٹر ڈپینڈ کرتا ہے, انڈیویجول پریفرنسز ڈپینڈ کرتے ہیں. لگ مجھے یہ رہا ہے کہ جو لیول آف کمٹمنٹ اس وقت ملٹری لیڈرشپ میں سول انسائٹ پہ نظر آ رہی ہے, بیوروکریٹک انرجی مجھے نظر آ رہی ہے. لوگوں کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ ان کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے اس کو جج اس بنیاد پہ نہیں کیا جائے گا کہ ہر کام کے پیچھے جو ہے ill intention ہے. ہیومن ایرر کین ہیپن, لیکن لازمی نہیں ہے کہ پاکستان کی جو تمام بیوروکریسی ہے وہ ماں سوائے چوری کرنے کے اس میں ٹھیک ہے ایک ایلیمنٹ وہ اکاؤنٹیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو کی بات, جی اکاؤنٹیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے تو ان کو تھوڑا سا لیوے ملا ہے ٹو میک گڈ ڈیسیجنس. وہ جو فیئر تھا وہ ان کو گڈ ڈیسیجن لینے سے بھی روک رہا تھا, جس کی وجہ سے آپ انڈیسائسونیس کی طرف جا رہے ہیں. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے ساتھ ہماری خصوصی نشست جاری ہے. ایک بریک لیتے ہیں پھر اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک. ہم موجود ہیں اسلام آباد میں پرائم منسٹر ہاؤس میں. انوار الحق کاکڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے ساتھ اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں. آپ نے جیسے SIFC کی بات کی تو اس کو ہماری ملٹری لیڈرشپ بھی اس کو انڈر رائٹ کر رہی ہے, جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی کہ فورن انویسٹرز کو یا ہمارے بائیلیٹرل پارٹنرز کو اعتماد ان کا بڑھے گا کہ جی پوری ریاست اس کے پیچھے, یہ ایک گورنمنٹ کی بات نہیں ہے. ابھی حالیہ جیسے آرمی چیف نے بزنس کمیونٹی سے ملاقاتیں کی ہیں لاہور میں, کراچی میں. یہ بہتر نہیں ہوتا کہ آپ کرتے, آپ کے فائنانس منسٹر کرتے بجائے آرمی چیف ٹیکنگ اے لیڈ آن اکنامک میٹرز؟ اچھا, میرے خیال میں آپ تک اطلاع نہیں پہنچی ہے چونکہ آپ کا تعلق کراچی سے ہے. میرے خیال میں آپ کو پہنچ جانی چاہیے تھی اطلاع. یہ سب سے پہلے میں نے لیڈ لی تھی اور ہم نے اور فائنانس منسٹر نے کراچی میں گورنر ہاؤس میں کوئی لگ بھگ 200-250 جو انڈسٹریلسٹ تھے شہر کے اور وہاں سے ریلیٹڈ جو بلوچستان کے بھی انڈسٹریلسٹ ہیں ان سے ملاقات بھی کی تھی اور بڑی ڈیٹیلڈ ایک انٹریکٹیو سیشن بھی ہوا تھا. اور پھر آرمی چیف نے بھی کی اور اس کے بعد انہوں نے لاہور میں بھی جا کے کی. میرا بھی اپنا پلان آلریڈی موجود ہے جہاں لاہور میں ہم نے یہ انٹریکشن کرنا ہے. دیکھیں یہ سوال کہ پہلے مجھے کرنا چاہیے تھا یا پہلے ان کو کرنا چاہیے تھا, یہ سیکنڈری ہے. جو پرائمری ہے وہ یہ ہے کہ کیا بزنس کمیونٹی کو جو کہ آپ کے اکنامک گروتھ کے انجن کے طور پہ رول پلے کر رہے ہیں ان کو ایشورنس ہونی چاہیے, ان کو تسلی ہونی چاہیے, ان سے کمیونیکیٹ کرنا چاہیے. یہ پرائمری کوشچن ہے. تو پرائمری میں ایک میوچل جو ورکنگ انوائرمنٹ ہے ہمارا اس میں ہم بڑے کمفرٹیبل ہیں کہ وہ پہلے لیڈ لے لے یا میں لیڈ لے لوں. اینڈ آبجیکٹو ہمارا ایک ہے. پالیٹکس کی طرف اس سے پہلے یہ کہ کورٹس ہیں اور ایڈمنسٹریشن ہے. میں نے بہت کم ایسا دیکھا ہے کہ دونوں یوں آمنے سامنے ہوں. عدالتیں چھوڑتی ہیں 8 دفعہ چھوڑتی ہیں اور ایڈمنسٹریشن 8 دفعہ انہیں پکڑ لیتی ہے. MPO کی واشنگ مشین میں ڈال دیا جاتا ہے. جب تک وہ دھل دھلا کے سیدھا ہو کے یا تو پریس کانفرنس کر کے جو ہے وہ بیپٹائز ہو جائے یا کسی اور طریقے سے جو ہے سائیڈ لائن ہو جائے. یہ پرویز الہی ہے, ایمان مزاری ہے, بہت سارے. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں صرف یہ جاننا ہے کہ آپ کی ایڈمنسٹریشن کا یہ جو ساری کارروائیاں ہوتی ہیں ان پٹ لیا جاتا ہے یا آپ پہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے؟ دیکھیں میں اگر کہوں کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے تو شاید یہ نامناسب بات ہوگی, اپروپریٹ نہیں ہوگا. جب میں ڈے ٹو ڈے گورننس کا رسپانسبل ہوں, میں پرائم منسٹر سیکریٹریٹ اور ہاؤس کی تمام پریولیجز کو انجوائے کر رہا ہوں, تو اس سے جڑے ہوئے جو انتظامی فیصلے ہیں ان سے چشم پوشی کرنا جو ہے وہ غالباً حقیقت کے بھی قریب نہیں ہوگا اور درست بھی نہیں ہوگا. جو کچھ اس ٹینیور کے بیچ ہوگا ایڈمنسٹریٹو, یعنی یہ ساری ایکسرسائز آپ کو اعتماد میں لے کے کی جا رہی ہے, یہ جو بھی ہو رہا ہے. میں یہ کنکلوڈ کرتا چلوں کہ یہ تمام کی تمام ذمہ داری ہماری ہے.
اور ہم اس کو اون کرتے ہیں. اچھا, مطلب یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو آپ اون کر رہے ہیں. دیکھیں کہ اگر اس میں سے کچھ غلط فیصلے ہوں گے اور کچھ درست فیصلے ہوں گے, لیکن اس کی اونرشپ نہ لینا سرین جھوٹ بولنے کے مترادف. اچھا, تو پرویز الہی کے کیس کو ہنس رہی ہے, ہم پہ مذاق اڑا رہی ہے کہ ہمارے یہاں کوئی قانون نہیں, کوئی ڈیو پروسیس نہیں ہے, اس پہ ایک ضمانت ملتی ہے دوسرے میں پکڑ لیا جاتا ہے. یہ مطلب یہ دنیا ہمارا جو مذاق اڑا رہی ہے اس پہ بالکل سنجیدہ گفتگو ہو سکتی ہے, اس پہ ایک ڈائلاگ ہو سکتا ہے. کیا دنیا انتظامیہ پہ ہنس رہی ہے, کیا دنیا عدلیہ پہ ہنس رہی ہے؟ بہرحال ہنس رہی ہے. اگر آپ نے کہا بگ اسٹاپس ایٹ یو, آپ اس کو اون کر رہے ہیں. آف کورس میں اس کو رسپونڈ بھی کر رہا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دس از اے سچویشن آف کرائسس. آپ دنیا میں کہیں پہ بھی چلے جائیں, جو انڈیپینڈنٹ جوڈیشریز ہیں وہ اپنے آپ کو اسٹیٹ کا ایک کمپوننٹ اور آرگن کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں. سر اب تو ہائی کورٹ کے ججز یہ کہنے لگے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس بار بار کیوں آ رہے ہو ضمانت لینے, ڈائریکٹ ان سے جا کے بات کرنا. دیکھیں کس لیول پہ آ گیا. دیکھیں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر میں وہاں ہوتا تو میں اس طرح کا جملہ کبھی بھی ادا نہ کرتا. بہرحال اگر کسی نے کیا ہے یہ ان کا ڈسکریشن ہے, میرے میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ اس پہ ایک ڈسکورس ہو سکتا ہے, اس پہ ایک ڈبیٹ ہو سکتی ہے. جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ سوشل آرڈر کو قائم رکھنے کے لیے اس کے پاس آئینی, قانونی, اخلاقی تینوں جواز حاصل ہیں اور وہ اس سوشل آرڈر کو قائم رکھنے میں فریق ہیں یا نہیں. میں عرض اگر if I'm allowed, کورٹس نے اس لارجر پکچر میں جو قوانین ہیں انہی کی انٹرپریٹیشن کرنی ہے اور اس انٹرپریٹیشن کے تحت اپنے فیصلے دینے ہیں. کورٹس یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وسعت صاحب آنے والے 15 دنوں میں اگر جائن صاحب کا قتل کر دیں تبھی آپ نے ان کو گرفتار نہیں کرنا. Future projection about an individual's acts cannot have a judicial protection. یہ بالکل آپ نے اچھی بات کی, اس لیے کہ پرویز الہی پہ ایگزیکٹلی کہ یہ آدمی جو ہے اگر اسے ہم نے رہا کر دیا تو یہ پوٹینشلی تخریب کاری کر سکتا ہے لاہور میں. یہ انتظامیہ کر سکتی ہے تھا نا, اس کا مطلب ہے یہ انتظامیہ کر سکتی ہے. انتظامیہ ہی کہہ رہی ہے فیوچر میں کرائم ہوتا دیکھ لیں. یہ انتظامیہ کر سکتی ہے. جی, انتظامیہ کیوں کر سکتی ہے اور جوڈیشری کیوں نہیں کر سکتی, اس کا فرق میں بیان کر دوں. دیکھیں انتظامیہ اس لیے کر سکتی ہے کہ اس کے پاس ایک انٹیلیجنس اسسمنٹ کا نظام ہوتا ہے, اس کے پاس ڈفرینٹ آرگنائزیشن if I'm allowed, انتظامیہ کے پاس وہ تمام آرگنز موجود ہوتے ہیں جس کی بنیاد پہ وہ صحیح یا غلط یہ انٹیسپیشن کر سکتی ہے کہ وہ سب صاحب ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو انسٹیگیٹ کر دیں. ایک آخری سوال اور اس کے تحت میں آپ کی موومنٹ ریسٹرکٹ کر دوں یا آپ کے کسی بول چال پہ پابندی لگا سکوں, لیکن ضمانت کے 1 گھنٹے بعد, 1 منٹ بعد بھی. جی اچھا, آخری وقت بھی ختم ہو رہا ہے کاکڑ صاحب. Asking now انوار الحق کاکڑ, politician and also former journalist, یہ جو انتظامیہ کے جو ایکشنز آپ نے کہا صحیح یا غلط, آپ کی رائے میں کیا ہے, یہ صحیح یا ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں ہم ایک ان یوزول سچویشن سے گزر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کیا جو پولیٹیکل بیہیویئر ہے اس ملک میں وہ ایک سیٹلڈ لبرل ڈیموکریسی کی طرف جا رہا ہے, اور اگر اس سیٹل لبرل ڈیموکریسی کے لیے یہ جو پولیٹیکل بیہیویئر ہے, کیا ریاست یا انتظامیہ یا ایگزیکٹو جس کو آپ کہتے ہیں وہ اس کو ری انفورس کرنا چاہتی ہے, بڑھاوا دینا چاہتی ہے, بہتر کرنا چاہتی ہے, چینج کرنا چاہتی ہے؟ آج کیس ہے ویزاوی لیٹ سے پی ٹی آئی, کل کو جمعیت علماء اسلام آئے گی اور ان کے لوگ ایک وینڈلزم اور ہلڑ بازی میں شامل ہو جائیں گے, تو پھر شاید پاکستان کا لبرل طبقہ کسی اور انداز میں دیکھ رہا ہوگا اور جو ریلیجس کنزرویٹو ہے وہ کسی اور انداز میں. ان یوزول سچویشن میں اسٹیٹ ایکٹر اور نان اسٹیٹ ایکٹر میں اگر تمیز نہ بھی ہو تو ٹینشن کی بات نہیں, ایسا بھی نہیں ہے, ایسا بھی نہیں ہے. کمبیٹنٹ نان اسٹیٹ ایکٹر اور نان کمبیٹنٹ نان اسٹیٹ ایکٹر میں بھی فرق ہے, ان میں بھی کیٹیگرائزیشن ہے.
ایسا نہیں ہوا ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل ایکٹیوسٹ یا کسی بھی سیاسی جماعت کے ہیں ان پہ جو ہے کہ ہم نے ہیلی کاپٹر سے کوئی ریاست نے فائرنگ شروع کر دی ہے. ہاں گرفتاری ہوئی ہوگی. گرفتاری کا جو عمل ہے lawful apprehension is the inherent right of the state. تھینک یو. ایکچولی آپ کے ساتھ سوالات اور ہمیں جوابات جو ہیں ہم اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارا ٹائم محدود ہے. ونس اگین آپ کا بہت بہت شکریہ. Thank you so much. Thank you for having me. کیا آپ کے ساتھ یہ گفتگو ہوئی. فی الحال ہمیں یہیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. شب بخیر.